سچ سچ بتاؤ میرا، سہاگ رات میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ سجل اس کی گہری سہیلی تھی اور بڑی ایکسائٹ ہو کر وہ اس سے وہ راز اگلوانا چاہتی تھی۔ میرب نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بس کیا بتاؤں، شرم آ رہی ہے مجھے یہ سب بتاتے ہوئے، لیکن تم میری گہری دوست ہو، تمہیں نہیں بتاؤں گی تو کسے بتاؤں گی؟ وہ بڑے مزے سے کہہ رہی تھی، پھر آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا بتاؤں یار، وہ اتنے باڈی بلڈر ہیں، ان کا وجود بنیان میں دیکھ کر میرے اندر خود بخود وہ فیلنگ آنے لگی جن کے بارے میں پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب سے پہلے کمرے میں آتے ہی انہوں نے میری خوبصورتی کی تعریفیں کی، پھر کہنے لگے باتھ روم میں جو نائٹی رکھی ہے وہ جا کر پہن لو۔ جیسے ہی میں نائٹی پہن کر باہر آئی تو پوچھو مت، پھر انہوں نے میرا کیا حال کیا، ساری رات مجھے خوب تڑپایا، صبح فجر میں جا کر سونے دیا۔ ابھی بھی دیکھو میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھیں پھیلاتے ہوئے سجل کو سہاگ رات کے گہرے راز بتا رہی تھی، جبکہ دروازے کے پیچھے کھڑے ذوحان کی حالت مارے غصے کے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 17 سال کی اس کی نابالغ بیوی اتنی من گھڑت داستان سنا کر اپنی سہیلیوں کو یہ سب جھوٹ کہے گی۔ وہ ضروری کاغذات لینے کے لیے کمرے میں آنے ہی والا تھا، دروازے پر قدم رکھتے ہی اسے میرب کی یہ ساری باتیں سنائی دی تھی۔ گھر والوں نے تو زبردستی میرب سے اس کا نکاح کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کم عمر اور معصوم چہرے والی اس لڑکی پر پڑی تو اس نے حق زوجیت ادا کرنے سے ہی صاف انکار کر دیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جسے وہ چھوٹی سی لڑکی سمجھ رہا تھا وہ اس قدر چلاک اور مکار ہوگی، پھر اپنی سہیلیوں کو سہاگ رات کے جھوٹے قصے سنائے گی، اور وہ بھی شادی کی اگلی صبح جب گھر مہمانوں سے بڑا ہوگا۔ اس کے دل میں تو کوئی اور بسا ہوا تھا، لیکن اس دل پر کس کا بس چلتا ہے؟ گھر والوں کو جب اس کی پسند کا پتہ چلا تو اسی وقت فٹافٹ لڑکی ڈھونڈ کر وہ بھی اپنے ہی رشتہ داروں میں سے اس کا نکاح بھی طے کر دیا۔ اس نے اپنی ماں سے خاص التجا کی تھی کہ وہ کسی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہے اور وہ ہرگز بے وفائی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر سننے والا کون تھا؟ اور پھر میرب جو صرف 17 سال کی تھی، دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اس کا سر گھٹنوں سے لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس لڑکی کا بھی زبردستی نکاح کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی کم عمر اور معصوم سی نظر آ رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ پوری پٹاخہ نکلے گی۔ اس نے ایک زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میرب کی دونوں سہیلیاں سجل اور ہیرا دروازے کی آواز سن کر گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ خود بھی پریشان ہو گئی کہ اس قدر غصے میں کمرے میں آنے والا کون ہے۔ لیکن سامنے اس کا مجازی خدا کھڑا تھا جو تیش بھری نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سجل اور ہیرا تو فوراً ہی کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ میرب سے تو کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ذوحان اس قدر غصے میں کیوں ہے، آخر اس سے کیا خطا ہوئی؟ تبھی اس نے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ سب کیا بکواس کر رہی تھی تم اپنی سہیلیوں کے سامنے؟ میں نے تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور تم جھوٹی کہانیاں سنا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرب کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ذوحان دروازے سے باہر کھڑا ہوا تھا، اس کی وہ ساری گفتگو سن چکا تھا۔ اس کے الفاظ بولنے کے لیے کھلے تھے لیکن آواز ہی نہ نکلی، کیونکہ سامنے ذوحان کھڑا تھا، لمبا چوڑا وجود، اس سے بھی بڑی سیاہ آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، اوپر سے عمر میں بھی وہ اس سے 10 سال بڑا تھا، جبکہ میرب اس کے سامنے دان پان سی نظر آ رہی تھی۔ 17 سال کی کمزور اور معصوم سی لڑکی، لیکن اس معصوم نظر آنے والی لڑکی کی وہ ساری گفتگو سن چکا تھا جو نہایت ہی بے باک بے شرم معلوم ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ بہت شوق ہے سہاگ رات منانے کا؟ آج رات تیار رہنا، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔
اور خبردار جو ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی، اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ اسے دمکا رہا تھا۔ میرب خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنی نادانی میں بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، لیکن ذوحان اسے شک بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جو لڑکی اس کے نکاح میں آ چکی ہے وہ بہت غلط کردار کی مالک ہے۔ یقیناً وہ کسی کے ساتھ ایسے رشتے بنا چکی ہوگی۔ اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اب تو اس کا غصے سے اور بھی برا حال ہو رہا تھا۔ آج رات وہ بہت سے منصوبے بنانے والا تھا اور میرب کو بچی سمجھ کر اس نے اسے نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب وہ یہ غلطی نہیں دہرائے گا۔ آج رات وہ یہ دیکھنے والا تھا کہ آخر یہ لڑکی پاک ہے یا نہیں۔ اگر آج رات اس کی یہ گواہی نہ ملی تو وہ اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا، کیونکہ اپنی ادھوری محبت کا غم اسے بدلہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، لیکن میرب کو ذوحان کا خوف کھائے جا رہا تھا، جس نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ سلور کلر کی سادہ سی میکسی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر ایک میک اپ کرنے والی لڑکی نے اس کی ممانی ذکیہ بیگم نے گھر پر ہی بلا دیا تھا۔ سادہ سی تقریب ولیمے کی گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی، جس میں فاطمہ بیگم، ماہم اور کچھ قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ پھر فاطمہ بیگم کہنے لگی، میں میرب کو گھر لے جاتی ہوں، یہ کل واپس آ جائے گی۔ لیکن میرب نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ ذوحان احمد نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ ولیمے کے بعد گھر نہیں جائے گی۔ آج رات وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ وہ حد سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ یہ اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ اپنی نادانی میں وہ بہت بڑی غلطی کر گئی تھی، جس کی اب وہ سزا بھگتنے والی تھی۔ پھر رات کے 11 بجے جب وہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گئی تھی، تبھی ذوحان دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ میرب اس کے خوف سے فوراً ہی اٹھی تھی۔ تبھی ذوحان نے اسے طنزیہ انداز میں دیکھا اور کہنے لگا، یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جاؤ وہی نائٹی پہن کر آؤ جس کا تذکرہ تم اپنی سہیلی سے کر رہی تھی۔ آج وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ میرب رو دینے والی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تبھی ذوحان نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، تم نے میرے خوابوں کو چھلنی کیا ہے۔ تمہارے ساتھ شادی کر کے میرے وہ سارے خواب ٹوٹ گئے جو میں نے منال کے ساتھ دیکھے تھے، اور دوسری طرف مجھے ایک ایسی بیوی ملی جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں۔ تمہارا کردار نہ جانے صحیح ہے یا نہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت سے لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا چکی ہو، تبھی تو تم اتنی بے باک ہو اور مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں، میں سجل کے ساتھ بات کر رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک غلط لڑکی ہوں۔ وہ من منا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی ذوحان چلانے لگا، جو تم سے کہا ہے وہی کرو۔ جاؤ وہی نائٹی پہن کر آؤ جو باتھ روم میں رکھی تھی۔ آج رات میں تمہاری سچائی جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری پاکیزگی گواہی ثابت نہ ہوئی تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اگر میرے نصیب میں ایک ایسی لڑکی ہے جو پہلے ہی اپنی عزت کھو چکی ہے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ذوحان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ تبھی تو اس نے میرب سے شادی کی تھی، اور اس بے بسی کا بدلہ اب وہ اس لڑکی سے لے رہا تھا۔ میرب سر جھکا کر واش روم میں گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس جالی دار نائٹی پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ کم عمر معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نادان بھی تھی۔ اسے ان باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ بس رومانٹک ناول پڑھنے کا چسکا اسے اس مصیبت میں مبتلا کر گیا تھا
کیونکہ اسے یہ ساری باتیں ان ناول سے ہی معلوم ہوئی تھیں۔ یہ سوچ کر وہ کانپ رہی تھی کہ ذوحان آج رات اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی اس نائٹی کو پہن کر باہر آئی۔ اس سے تو نظریں بھی نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ اچانک ہی ذوحان نے سارے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے اور تمہاری سچائی بھی جاننی ہے۔ اس لیے میں نے سفید چادر اپنے بیڈ پر بچھا لی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم پاک ہو یا نہیں، کیونکہ اگر تمہاری گواہی ثابت نہ ہوئی تو میں تمہیں صبح طلاق دے دوں گا۔ وہ اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ میرب کے جسم سے تو جیسے جان نکل گئی تھی، اور پھر وہ بے حس و حرکت کسی مجسمے کی طرح بیٹھ کر پڑی رہی اور ذوحان اپنی خواہش مٹاتا رہا۔ وہ جو غصہ اپنے والدین پر اتارنا چاہتا تھا، اس نے وہ سارا غصہ میرب کی ذات پر اتار دیا، اور وہ معصوم آنسوؤں سے روتی رہی۔ لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کے آنسو کسی کو دکھائی کیسے دیتے، اور اس کمرے میں سوائے ذوحان کے اور تھا بھی کون، جو اس وقت نہایت ہی سنگ دل بنا ہوا تھا۔ وہ بالکل ہی برہنہ حالت میں بیڈ پر پڑی تھی۔ جب اس کی خواہش پوری ہو گئی تو ایک سائیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ میرب نے اپنا وجود چادر کے ساتھ لپیٹ لیا۔ اس کے آنسو بھی ابھی خشک نہ ہوئے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے ذوحان اس کی پاکیزگی کا ثبوت تلاش کرنے لگا، لیکن سفید چادر پر کوئی داغ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ گیس و غضب کا شکار ہو گیا۔ جب تک میرب نہا دھو کر گیلے بالوں کے ساتھ واش روم سے نکلی ہی تھی، اچانک ہی اس نے اسے بازو سے پکڑا اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ کہاں ہے تمہاری پاکیزگی کا ثبوت؟ اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ گار لڑکی ہو، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہو۔ ذوحان اسے بری طرح ذلیل کر چکا تھا۔ میرب نے پھٹی پھٹی نظروں سے سفید چادر کی طرف دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آخر ذوحان کو اس کی پاکیزگی کا ثبوت مل جاتا۔ وہ گھبرا کر کانپتے لہجے میں کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو اپنے وجود کو چھونے بھی نہیں دیا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ ذوحان نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک ایسی بیوی ملی ہے جو پہلے ہی اپنا منہ کالا کر چکی ہے، اور میں اسے اپنی زندگی بھر کا ساتھی بناؤں گا؟ یہ سب نے مل کر سوچا بھی کیسے؟ میں صبح صبح تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تبھی میرب اس کے قدموں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، امی کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب رہتی ہے۔ اگر انہوں نے یہ سب سن لیا تو وہ اور بھی زیادہ صدمے کا شکار ہو جائیں گی۔ میں امی کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرا یقین کریں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی پاکیزگی کا ثبوت دیتی بھی تو کیسے؟ ذوحان نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، اگر تم ایک پاک لڑکی ہو تو پھر اس چادر پہ داغ کیوں نہیں؟ سنا ہے کہ سہاگ رات کی پہلی رات کو ہر لڑکی کو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، اور تم اس امتحان میں فیل ہو چکی ہو۔ اس لیے اب تیار ہو جاؤ اس عذاب کو سہنے کے لیے جو طلاق کا دبا تمہارے ماتھے پر لگنے والا ہے۔ نہیں نہیں، آپ ایسا مت کریں۔ میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میں بالکل پاک ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں سچائی کا علم ہے۔ اس بات کی گواہی سوائے میرے خدا کے آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، لیکن ذوحان ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لیے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا وہ باہر چلا گیا تھا۔